اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلم کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ حضرت با موکل چلہ کشی کے بعد مریض جن کا یا جن کی حاضری کرے تو اس ٹائم سارے مریضوں کو اس جن سے علاج کر کے اسی جن کو ختم کرنا چاہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کی نشانی لگانا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ تو وہ سسٹم ہوا کہ جس درخت کی آپ سایہ لیتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں اس کو کاٹنے لگ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ضروری نہیں ہے کہ با موکل چلہ کشی کے بعد آپ جنات سے علاج کریں گے یا اس موکل کو حاضر کر کے اس سے علاج کروائیں گے تو علاج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا تو دا ٹول بکواس دے۔ علاج ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جنات جو ہوتا ہے نا، یہ صرف کچھ حد تک آپ کو معلومات دے سکتے ہیں، آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ حد تک، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو ہم تابع کر لیں گے یا حضرات کو حاضر کر کے ہم پوری دنیا کے کام لے لیں گے تو وہ لوگ گمراہی پر ہیں اور غلط فہمی میں ہیں۔ حضرت آپ حصار کا عمل ڈائریکٹ با موکل چلہ کشی کیوں نہیں کرواتے؟ میں بالکل کرواتا ہوں۔ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کرا دیتا ہوں، جو نئے ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تو اس کو میں کیوں کراؤں گا؟ اس کی زندگی کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا چند اپنے پیسوں کے لیے۔ حالانکہ آپ ویسے با موکل جب زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی فیس میری زیادہ ہے، آپ بے موکل دیتے ہیں اس کی فیس کم ہے، لیکن اس کے اندر مجھے سمجھانا کم پڑتا ہے، مجھے ٹائم کم دینا پڑتا ہے، کیونکہ شاگردوں کی بنیاد بنی ہوتی ہے۔ جو بے موکل چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا زیادہ پڑتا ہے، وہ دماغ زیادہ کھاتے ہیں۔ پھر دماغ کھانے کے بعد 2 3 4 مہینے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو جب ٹرین کرتا ہوں پھر اس سیٹ پہ آتے ہیں، اور جب وہ کچھ قابل ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی استاد جی یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تو فلاں سکھاتے تھے۔ بھائی فلاں سکھاتے تو ہمارے پاس کیوں آئے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ با موکل چلہ کشی کے بعد جنات نظر آئیں یا ہماری آنکھوں کی نظر کدھر رکھنا چاہیے؟ اچھا، جب چلہ کشی آپ کر رہے ہو نا، کوشش کریں آپ قرآن پاک کے اوپر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ قرآن پاک کے اوپر نہیں پڑھ رہے، تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سامنے فوکس رکھیں، کیونکہ جنات ہمیشہ سامنے آتے ہیں، پیچھے سے تو میں بالکل ان کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو چلہ کشی میں کرواتا ہوں ان کی جو کمر کی سائٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹوں کی، وہ میں بالکل کور کراتا ہوں، مطلب ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں کہ ان سے آئیں، دائیں طرف سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، یا پھر بالکل زیادہ سامنے ہی آتے ہیں، کیونکہ مزہ بھی سامنے کا آتا ہے۔ جب آپ سامنے آئیں گے ایک دوسرے کو ڈرائیں گے، یا پھر وہ آپ کا تباہ کریں گے یا پھر آپ اس کا کریں گے، پتہ لگے گا نا کہ کون کس پانی میں ہے۔ تو اس وجہ سے میں پیچھے سے نہیں آنے دیتا، اور نہ ہی کبھی میرے اسٹوڈنٹ کے پیچھے سے جنات نے حملہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ ہی کریں گے۔ حضرت آپ انڈیا سے شاگرد کا انڈیا کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا کریں۔ بھائی میں اگر انڈیا کے شاگرد کا بھی دے دیا کروں گا، سمجھدار انسان ہو آپ تو وہ مجھے پیسے کیسے بھیجے گا؟ وہ بھی تو انڈیا میں رہتا ہے نا۔ سمجھداری والی باتیں کیا کرو بچے۔ اس وجہ سے دوسری کنٹری کا دیتا ہوں، مطلب سعودیہ، دبئی یا پھر اس طرح دوسری کسی کنٹری کا۔ آپ وہاں پر بھیجتے ہیں آسان ہوتا ہے، جب آپ ڈائریکٹ میں بھیجتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ انڈیا سے تو پاکستان سے اتنا مسئلہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی پوچھ گاچھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کو بہت زیادہ فیورٹ ہے، لیکن انڈیا کے اندر مسلمانوں کو اتنی اچھی وہ نہیں سیفٹی نہیں دیتے، تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے کرانا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کریں۔ حضرت کوئی اپنی شاپ میں با موکل چلہ کشی کر سکتا ہے اور 5x5 کا وہ ہو؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس کے اندر شور شرابہ نہ ہو، مطلب رات کو ٹریفک کی آوازیں نہ ہوں۔ جب وہ آوازیں ہوں گی، ہائرن بجیں گے تو پھر آپ کیسے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ خاموشی والی جگہ ہو۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی، جب آپ یکسوئی کے لیے بیٹھیں گے، آپ کو شور شرابہ نہیں ہوگا، بچوں کی آوازیں نہیں ہوں گی، تو آپ وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پر شور شرابہ ہوتا ہے اور لوگوں کے آمد رفت ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، اس وجہ سے میں منع کرتا ہوں۔ حضرت با موکل چلہ کشی کے بعد مریض جن کا علاج کرنا چاہے تو اس کا جواب میں حضرت چلہ کشی کے بعد صحیح عمر کیا ہے چلہ کشی کی؟ چلہ کشی کے لیے عمر کا تو نہیں، چلہ کشی کے لیے نا خاص قسم کا کیڑا ہونا چاہیے، جس کو کیڑا ہوتا ہے وہ چلہ کشی 12 سال کی عمر میں بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کوئی عمر نہیں، لیکن بہتر یہی ہے
جو بزرگان دین یا پھر معالجین بتاتے ہیں نا کہ شادی شدہ ہو اس کے بچے بھی تھوڑے سے بڑے ہوں، ٹھیک ہے، اصل تو وہ ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے جیسے جدید دور آ رہا ہے، اسی طرح جدید ترقیات کے ساتھ ساتھ علماء بھی، معالجین بھی اپنے ایکسپیرینس کر کے اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ تقریباً 15-18 سال کی عمر میں کرا سکتے ہیں۔ اب میرا بچہ جو ہے تقریباً بڑا بیٹا میرا 11 سال کا ہے، تو میں نے اس کو ایک زکوٰۃ دی ہوئی الحمدللہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے والا، آپ کی نگرانی کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ مضبوط ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ سلام سر، عمل کے دوران کافی بدگمانی اور ایمان کم ہونے والے خیال آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ استغفار پڑھا کریں اور دن میں چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، بہتر ہو جائے گی۔ حضرت چلہ کشی میں صحیح عمر کیا؟ اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے، اور آپ کے سوال ڈبل آ جاتے ہیں۔ بھائی، عمل یا چلہ کشی کے دوران انسان کا زیادہ گناہ کرنا اور نفس کی شرارت کیوں زیادہ ہو جاتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان اس طرح ہی آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، اس کے ساتھ بڑا شیطان ہوگا، ایک اللہ کا ولی ہے، اس سے زیادہ ہوگا، اور جو بڑے مفسر ہوتے ہیں، بڑے تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور جو عام انسان ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی شیطان کی چالوں میں چلا ہوا ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس وجہ سے شیطان زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلام بھائی، اگر 41 دن کا عمل میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو کیا عمل خراب ہو گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، بالکل خراب ہوتا، وہ تو اس کی کیپیسٹی دی جائے گی، مطلب ایک پڑھائی 2.5-3 گھنٹے کی ہے، آپ اس کو 1 گھنٹے میں کر رہے ہیں، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کی سپیڈ تیز ہے۔ وہ ساری چیزیں بچے دیکھی جاتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے۔ اگر وہ پڑھائی ہے ہی کم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 15 منٹ کے اندر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تو کمنٹ سے ہی پہچان لیتے ہو، مجھے کال نہیں اٹھایا، میں نے کال نہیں اٹھایا، مجھے معاف کرنا روم میں ہونے سے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میرا الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہے، جب آپ پہلا کوئی لفظ لکھ دے رہے ہو تو میں اس کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ صرف وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں مصروف ہوں نا، آپ بھی مصروف ہوں گے یقیناً۔ جب آپ مصروف ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا میسج لکھ دیں، استاد جی میں مصروف ہوں، اور میں بھی جب مصروف ہوتا ہوں تو میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر جب میرے پاس میسج زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات میں ایک ہفتہ بھی جواب نہیں دے سکتا، اور یقین مانیے گا میری مجبوری ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس ریٹرن فوراً ان کو جواب دوں، لیکن کیا کروں بھائی، مجبوری ہے۔ اس میں 500-600 میسج پڑے ہوتے ہیں ایک واٹس ایپ پر، پھر دوسرا واٹس ایپ ہے، پھر جو ہمارے اپنے بزنس کے معاملات ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر فیملی ہے، پھر کچھ گھروں کی ذمہ داری ہے، ان کے گھر کے معاملات، راشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، پھر ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں خوشی سے یہ نہیں کہ آپ کو لیٹ جواب دیتا ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، جب ٹائم نہیں ملتا، جب ٹائم ملتا تو فوراً اس پہ جواب دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ کا بھی حق بنتا ہے میرا، اور تو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیا ہم ایک ہی آیت کے 8 موکل مانوس کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ 8 کے 8 لاکھ بھی کر سکتے ہیں، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ میں دنیا نے چھوڑے ہوئے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں کافی سال سے عمل کا بہت جنون کے ساتھ مضبوطوں اور روم کا ہونٹوں سے گرگروں کے آپ کنولڈ، مجھے معاف کرنا۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں، کرتے رہو۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، بہرحال آپ کا شکریہ۔ مجھے بتا دیں کہ فیس میں منگوا دیا کروں گا انڈیا سے، میرے پاس ہے سسٹم۔ میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جیسے میں فیس منگواتا ہوں نا، وہ قانونی طور سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے بہت سارے اپنے پاکستان کے اندر جس کو ہونڈی کہتے ہیں، یا 2-3 اور بھی طریقہ کار ایسے ہیں، وہ غیر قانونی ہے۔ تو میں کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک نے ہمیں عزت دی ہے اور جس نے ہمیں شہرت دی ہے، یا جو کچھ بھی دیا ہے، وہ اس ملک کی خاطر سے ہمیں ملا اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لینا، میں اس کی جانچ پڑتال کرا لوں گا۔ اگر آپ کا طریقہ کار صحیح ہوگا تو آپ سے میں منگوا لے کروں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر غلط ہوگا تو پھر میری آپ سے معذرت ہے، کوئی میں ایسے غلط کام نہیں کرتا۔ حضرت بے موکل چلہ کشی میں کہاں دیکھنا چاہیے ہوتا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ، چلہ کشی کے اندر آپ آسمان کے اوپر دیکھتے رہے تو بہتر ہے، چلہ کشی کے اندر آپ سامنے ہی دیکھیں جی، کوشش یہ کریں، اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھا کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت سب چیزوں کا انتظام نہ ہونے سے کال نہیں اٹھایا، پلیز
रूम में। अच्छा, इसका जवाब मैंने दे दिया, बार बार अच्छा नहीं लगता, तो हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीर साहब, चलता फिरता भी कैसे भी सूरत या आयत का ज़कात अदा कर सकता हूँ? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सवाब भी उसका मिलेगा और बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेगा, आप कर सकते हैं चलते फिरते भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक आयत कुछ साल पहले ज़कात अदा की थी, लेकिन अब अगर आयत पढ़ता हूँ तो मेरे कंधों में दर्द होता है, इसका हल बताएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या तो इस आयत को आपने बीच में छोड़ दिया होगा और उसके बाद स्टार्ट किया होगा। अगर आपने इसकी ज़कात दी तो दोबारा इसकी ज़कात दें। अगर वैसे आप इसको पढ़ रहे थे, कोई भी मीठी चीज़ लेके जन्नत के नाम का आप इसाले सवाब करके जो इस दुनिया से चले गए, आप बच्चों में तकसीम कर दें, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर दें, नहीं पड़ेगा दर्द कर्दों में। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मेरे वालिद नूरी इल्म करते हैं, उनके पास भी जिन है और उसे देना चाहते हैं, जब वो कहता है कि मैं इग्नोर कर देते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ मेरे ख्याल में, पहले कुछ दिन पहले ये शायद सवाल मेरे साथ आया था मेरे पास। और इनके साथ 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 अस्सलाम वालेकुम भाई, हजरात का अमल करना है जिसमें हम मुवक्किल के ज़रिए तशखीस और इलाज करते हैं, जिसमें खाने पीने का परहेज न। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आपको अमल करने की क्या ज़रूरत है, नहीं करें भाई, आप कौन से किसी को परेशान करें। जब आप परहेज नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इलाज से बेहतर हमेशा परहेज होता है बच्चे। जब आप वो नहीं कर सकते तो फिर क्यों इस तरह की उसमें आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आमिल हजरात किसी के अमल को कैसे सलब करते हैं, ये कैसे मुमकिन होते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म के जोर पर सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है, किसी को तबाह भी किया जा सकता है, किसी को सहारा दे के ऊपर भी ले जा सकता है, लेकिन होता वही है जब ऊपर से मंजूरी। जब ऊपर से मंजूरी नहीं है तो किसी का अमल कुछ नहीं कर सकता, पूरे दिन पूरी रात रगड़े लगाता रहे, कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आयत कुतब शुमाली और जुनूबी कुरान में है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल कुरान पाक का हिस्सा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बातें बुरी लगी हों उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ज़िम्मेदार पर खास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।